اپنی بیویوں کے بارے میں یہ جذبے رکھتے ہیں، عورت کے بارے میں. یہ تو بہت بڑی بزدلی ہے، عورت کو سزا دینا، بیوی کو سزا دینا. پھر اہل تقویٰ کی شان، اہل دل کی شان یہ ہے. آپ لوگ کئی سوال کرتے ہیں نا جی کہ آپ کے پاس اسم اعظم کی دولت ہے، اسم اعظم مجھے مل جائے. اور عام معروف بات یہ ہے کہ جو اسم اعظم پڑھ کر کسی کو بد دعا دے دے، کسی کو دعا دے دے، دونوں معاملے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس آدمی کی. لیکن کیا اس قوت کا حامل آدمی وہ سزا دے گا؟ جس کو اللہ تعالیٰ جو دولت دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو ظرف دیتے ہیں، اس کو ظرف دیتے ہیں. اس کی عادتیں چھچوری نہیں ہوتی پھر کہ خدا اس کی اتنی بڑی دولت دے دے اور وہ اپنی اس دولت کو کسی فرد پر استعمال کر دے، کسی شخص پر استعمال کر دے. تو جذبہ انتقام کا اور روحانیت کا، روح کا، دل کا آپس میں جوڑ نہیں ہے. اچھا، اور کوئی کسی وظیفے کا تکرار بھی اس واسطے نہ کرے کہ میں کسی کو سزا دوں، میں کسی کو پریشان کروں، کسی کو تنگ کروں. یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص اگر صاحب دل آدمی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے نا، لوگ کہتے ہیں اس نے اپنی موت کو دعوت دے دی. موت سے تو بندہ مر ہی جاتا ہے نا، بات ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ تو جان چھوٹ جاتی ہے. یہ تو بہت بھلا ہو جاتا ہے کسی آدمی کا کہ موت آ جاتی ہے اس پر. کسی اہل دل کے ساتھ اگر کوئی چھیڑخانی کر لے نا، وہ نہ جیے گا نہ مرے گا، اذیت میں رہے گا، کیونکہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا. اور جن کے معاملات اللہ کے سپرد ہو نا، اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اس لیے دل میں کبھی بھی جذبہ انتقام کو نہ پالا کریں. اہل ایمان کی شان ہے رحماء بینہم، رحماء بینہم. یعنی صحابہ کا جب تزکیہ ہوا، صحابہ کو جب ذکر کی دولت نصیب ہوئی تو قرآن کہتا ہے ان کو جو سب سے بڑا کمال اللہ نے دیا نا، رحماء بینہم، رحم دل ہو گئے. آپ میں سے ہم میں کتنا کوئی آدمی نیک ہو جائے نا، صحابہ کی گرد پا کو بھی نہیں پہنچ سکتا. آپ اس کی کوئی مثال لا سکتا ہے آدمی کہ انصار مدینہ جو تھے، جب مہاجر جب آئے مدینہ طیبہ، باقی تو ساری چیزوں میں شریک سمجھ آ جاتی ہے آدمی کو کہ جی یہ بھی ان کو دو، یہ بھی دو، یہ بھی دو. لیکن صحابہ جن کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں، وہ طلاق دے رہے ہیں کہ اس کے ساتھ نکاح کر لو. اس کی مثال کوئی نہیں دے سکتا. کیوں شاہ صاحب؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مواخات کیا کہتے ہیں جی؟ مواخات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کے بھائی بنائے. اللہ اکبر. یعنی یہ ہے رحماء بینہم. کیا صلہ رحمی ہے یہ، کس درجے کا ایمان ہے یہ، کس درجے کا ایثار ہے یہ. تو ذکر کا سمجھ آ جانا نا، اس کی یہ علامت نہیں کہ دل پھڑکتا ہے کہ نہیں فلاں صاحب دل ہے. فلاں صاحب دل کا کیا مطلب ہے؟ اس دل کو خدا نے ان چیزوں سے بھر دیا ہے، وہ چیزیں اس میں آ گئی ہیں جو اللہ نے صحابہ کو نصیب کی. اثار آ گیا ہے، ہمدردی آ گئی ہے، پیار آ گیا ہے. تو کبھی بھی مجلس میں آنے سے پہلے بھی اس کو خیال رکھا کریں اس چیز کا.
کبھی کسی مسلمان کو جذبہ انتقام دل میں نہ رکھیں، ذکر نصیب نہیں ہوگا، کبھی بھی ذکر نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دوئی ہے، اور ذکر کے لیے یہ ضروری ہے، یاد کے لیے، کہ اس میں اور کوئی نہ ہو۔ دیکھو انسان ہے، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، سب کو خدا نے 2 آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ناک دیے ہیں، اللہ کے لیے تو سارے اللہ کا کنبہ ہے سارا۔ تو جب یہ جذبہ دل میں ہوگا نا، آپ کو لمبے وظیفے نہیں پڑھنے کی ضرورت، اللہ کی مدد آپ کو خود استقبال کرے گی، کیونکہ جس آدمی کا تعلق اللہ سے ہو اس کو کیا ڈر ہے کسی سے۔ دیکھو نا، میں اللہ کی مخلوق کے لیے کہ بخیل نہیں ہوں، میرے دل میں اللہ کی مخلوق کا حسد نہیں ہے، انتقام نہیں ہے، باوجود اس کے کہ مخلوق تنگ بھی کرے، لیکن اس نے اپنا دل مخلوق کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں کیا، جوڑا ہی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا ولی ہے، یہ تو اللہ کا آدمی ہے یہ۔ اس لیے مراقبہ کی حقیقت کیا ہے، ذکر کی حقیقت کیا ہے، مجھے ذکر نصیب ہے، تعلق معلّہ نصیب ہے، کیا علامت ہے اس کی؟ ماں سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، بس ماں سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، یعنی کافر تھے مسلمان ہو گئے، دین و دنیا، جان و دل، ہوش و حواس سب فدائے روئے جانا ہو گئے، یعنی جو اس کی چاہت تھی ہم نے اپنی چاہت کو اس چاہت پہ قربان کر دیا، تیری چاہت کی ہر ایک چیز کو چاہا دل سے، اپنی چاہت کی ہر ایک چیز جلا دی ہم نے، تو ہے پھر تو ہے وہ جس نے بھی تیرا ذکر کیا، آ کے دیکھ سر آنکھوں پہ جگا دی ہم نے۔ اچھا، یہ دولت آپ کو نصیب ہے نا، آپ پریشان نہ ہو کاروبار میں، دنیا کی چیزوں میں۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک پراپرٹی ڈیلر جو ہے نا، ایک صاحب دل کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا، اس آدمی کے قلب پر میری نگاہ چلی گئی، میں نے کہا یہ تو ذکر سے بھرا ہوا ہے، وہ خدا کی یاد میں مست ہے اور سودا کر رہا ہے کسی مکان کا، زمین کا، اور جس کے ساتھ کر رہا ہے میں اس کے تیور دیکھ رہا ہوں، یہ چکر دے رہا ہے اس کو، جیسے عام فراڈیوں کا ذہن ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ بندہ آپ تو کر گیا اس کے ساتھ، لیکن غرق ہو گیا، یہ غرق ہو گیا، کیونکہ چھیڑ اس نے بڑی غلط جگہ کر دی ہے، بڑی غلط جگہ ڈال دی ہے اس نے۔ حضرت جی صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ اپنے دوستوں کے دوست ہیں، اللہ اپنے دوستوں کے دوست، اللہ اپنے یاروں کے یار ہے، اپنے دوست پر، اپنے یار پر شیطان کو ہنسنے کا موقع نہیں دیتا۔ پھر تو بات نہ ہوئی نا کہ خدا کی دوستی کے ساتھ بھی اس نے وہ تعلق بھی ہے اس کا، اور مخلوق کے سامنے خدا اس کو تماشا بھی بنا دے۔ تو جذبہ انتقام کسی کے ساتھ نہ رکھیں، ذلیل کرنے کی نیت سے کسی کو سبکی نہ دیں کہ اب میں ہاتھ چڑھا ہے تو اس کو میں برابر کرتا ہوں۔ پھر آپ کا اور عام لوگ کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کی جو شان ہے نا، اللہ کی جو شان ہے کہ اللہ کا نام دل میں قرار پکڑ لے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں سوا ختم ہو۔ ہمارے طریقہ عالیہ بنوریہ میں نا حضرت فرمایا کرتے تھے کہ قلب ہے، بس قلب، اور یہی مرکز ہے۔ اور حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے جو محسوس ہوتا ہے نا، قلبی سری ذکر الہی، باقی سب بے راہ حیرانی ہو، قلب زندہ ہوگا، سر زندہ ہوگا، سر کے ساتھ فراست کھل جاتی ہے،
بیوقوفی ختم ہو جاتی ہے. یعنی جب لطیفہ سر بیدار ہوتا ہے نا آدمی کا، اس سے خدا بیوقوفی کو ختم کر لیتا ہے، اس سے فراست ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی فراست جب ظاہر ہو گئی تو وہ اللہ کی آخرت پر دنیا کی کوئی غلط سمجھوتا سودا نہیں کرے گا. پہلی علامت اس کی یہ ہے. اور یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ اس کے ساتھ دھوکہ کر لیں گے، مصری فراڈ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. جیسے عام لوگوں کی تو یہ سوچ ہوتی ہے نا کہ اس نے یہ دھوکہ کر دیا، اس نے یہ دھوکہ کر دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یہ کیسے بزرگ ہیں جی؟ ان چیزوں میں بزرگ ہمیشہ دھوکہ ہی کھائیں گے. اس کی بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پر. یعنی وہ جو آخرت ہے نا اس کو ترجیح نہیں دیں گے دنیا پر. یعنی کوئی ایسا سودا نہیں کریں گے، کوئی ایسا معاملہ نہیں کریں گے، اتنی بڑی آخرت کا سودا کر لیں دنیا پہ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں معاملات میں. سود آ گیا، حرام آ گیا، پرواہ نہیں کی، کسی چیز کو خیال نہیں کیا. قلبی سری ذکر الہی، باقی سب پہ راہ رانی ہو. تو بات یہ ہے کہ دل میں وہ ہو اور کوئی نہ ہو، بس وہ ہو اور کوئی نہ ہو. اسی کے نام کا استحضار دل میں پکڑنا ہے، یہی قلب ہے. اللہ اکبر. ہمارے حاجی رحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی، یہ تو موبائل کا فتنہ آ گیا تو اس سے پیر مرید کے درمیان خط و کتابت ختم کر دی نا. اور فون پہ پوچھ لیتے ہیں یا فون پہ کوئی بات ہوتی ہے. بے ذوقی ہے یہ بہت بڑی. تو خط لکھتے تھے نا، ان کو عادت تھی، مجھے بھی خط لکھتے تھے. اور ان کو ایسی عادت تھی کہ حضرت پڑوس میں رہتے تھے، حضرت کو پڑوس سے خط لکھتے تھے. ایک خط ان کا میں نے دیکھا ہے، میرے پاس کہیں ہوگا. حضرت کشمیر گئے ہوئے ہیں تو خط لکھا ہے، اور بڑا ہی عجیب خط کہ حضرت میں حسب معمول صبح چاشت کے وقت آپ کے در دولت کے سامنے آتا ہوں تو افسردہ ہو کر واپس چلا جاتا ہوں، آپ کو نہ پا کر چلا جاتا ہوں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس شہر سے ساری رونقیں اور برکتیں روٹ چکی ہیں اور یہاں اب ہے ہی کوئی. آپ کب تشریف لائیں گے واپس؟ کب دورہ آپ کا مکمل ہوگا؟ یہ ہوگا، وہ ہوگا. ارے اتنا جس کو کہتے ہیں نا کہ 50 سال کا پڑوس تھا. ایک دن کا نہیں، 50 سال سے دیوار سانجی تھی. تو خط لکھتے تھے. تو آپ کے صاحبزادے قاری عبدالرشید صاحب حضرت کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، ان کو ساتھ مخاطب کیا. اس پر میں نے ان سے پوچھا تھا، پھر ان کو نصیحت لکھتے ہیں کہ آپ جن لوگوں کی اولاد ہیں یہ وہ لوگ تھے جن کا چلنا پھرنا دعوت ہوتا تھا، جن کا چلنا پھرنا دعوت ہوتا تھا. آپ حضرت کے ساتھ سفر میں ہیں تو عام طور پہ باپ ہونے کی وجہ سے آدمی کو وہ اہمیت نہیں ہوتی کہ میرا باپ ہے، اور کے ساتھ ہوتے ہیں قربت. انہوں نے کہا آپ نے ان کو باپ کی نظر سے تو اپنی جگہ دیکھنا ہے، اب آپ سفر میں ہیں تو اب شیخ سمجھ کر تربیت کرائیں ان سے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا حضرت چلنا پھرنا دعوت، فرمایا جس آدمی کا قلب بیدار ہو نا وہ کسی آدمی کو بعد نصیحت نہ بھی کرے، وہ جہاں بیٹھتا ہے وہ ایک نصیحت کراتا ہے، وہ جہاں جائے گا وہ ایک نصیحت کرائے گا. کیوں؟ قلب کے ساتھ اللہ کی رحمت کا تعلق ہوتا ہے. اور اپنا امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے نقشبندیہ کی خاموشی سے فائدہ نہ لیا نا وہ اس طریقے کی تقریر سے فائدہ نہیں لے سکتا. میں نے خود دیکھا ہے ایسے ساتھیوں کو، جبکہ حضرت ہمارے بڑی بےتکلف بزرگ تھے، بڑی شان والے بزرگ تھے. اتنا کھلی طبیعت والا آدمی میں نے نہیں دیکھا کوئی بھی. نہیں مل گئے کسی سے تو نہ ملے، رابطہ نہیں ہو. جب مل گئے تو ملنے کے بعد یہ کسی کو احساس نہیں دلایا کہ میں بیمار ہوں، میں تھکا ہوا ہوں، کیوں آ گیا تم ملنے کے لیے، وقت کیوں نہیں لیا. ایسی کوئی بات نہیں. نہیں ملے تو نہیں ملے، فون نہیں اٹھایا تو نہیں اٹھایا، فون اٹھا دیا بات ہو گئی تو ہو گئی بس. تو میں نے 2-4 ساتھیوں کو دیکھا کہ دیوار کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا حضرت سے ملاقات،
کہا نہیں بس ہماری ہمت نہیں ملاقات کی، بس ہماری ملاقات ہوگی، ہم جا رہے ہیں بس. ہاں ہم نیچے بیٹھ کر ذکر کر کے ہم جا رہے ہیں. یہ ایک الگ جماعت ہوتی ہے جو اپنی روحانی غذا لے کر چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. کیفیت یہ ہے، آگے میری زبان پہ بات بیان کر لیتا ہوں. کیفیت ہے، واقعہ ہے. میں حاضر ہوا حضرت کی قبر پر. حاضر ہوا تو میں نے دل میں خیال کیا، میرے ساتھ 2 ساتھی تھے، مولانا سعید صاحب تھے، پتہ نہیں اور کون ساتھی تھا. میں نے کہا ناشتہ کہیں ہوٹل میں کر لیں گے. تو ان کے گھر میں تکلیف نہ دیں گے، کسی کو بتائیں گے نہیں، تو حضرت کی قبر میں ذکر مراقبہ کر کے آ جاتے ہیں. تو جو ہی میں قبرستان میں داخل ہوا، ہم مراقبے کے لیے ذکر کے لیے بیٹھے، تو 10 منٹ کے بعد ایک آدمی پیچھے دسترخوان ڈال رہا ہے. دسترخوان ڈال رہا ہے تو مجھے مراقبے میں حضرت کہتے ہیں کہ ناشتہ کر کے جانا نا، ناشتہ کر کے جانا. تو اس سے پہلے میں کہتا ہوں السلام علیکم. جب انہوں نے مجھے یہ کہا، وہ مجھے السلام کا جواب نہیں دیتے، جیسے بچہ مذاق کرتا ہے نا، اسے پلا کر لیتے ہیں چہرے پہ. تو حاجی میر رحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ مجھے حضرت کو کہتے ہیں حضرت ان کو آپ نے پہچانا نہیں آپ نے؟ آگے سے کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، حل جزاء الاحسان. تو مجھے کہتے ہیں ناشتہ کر کے جاؤ یہاں سے. میں نے دیکھا پیچھے دسترخوان لگا رہا ہے بچہ پتہ ان کا. میں نے اسے پوچھا تم کیسے دسترخوان لگا رہے ہو قبرستان میں آ کے؟ مجھے کہتا ہے جی آپ کو والد صاحب نے دیکھ لیا تھا، وہ اسکول جا رہے ہیں، لیٹ ہو رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں بھی اسکول جانا ہے، آپ نے بھی تو دیر ہو جائے گی، تو میرا کہا کہ وہ آئے ہوئے ہیں تو ان کو جلدی ناشتہ کرا کے آ جاؤ. اس کو کہتے روحانی رابطہ. روح پر موت نہیں ہے نا، موت جسم پر آتی ہے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت فرمایا کرتے تھے، کئی لوگ جھگڑے مسائل لے کر آتے تھے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور لوگوں نے ستایا حضرت کو اتنا زیادہ ہے آخری زندگی میں، بالکل اتنی اخیر زندگی میں اتنا ستایا ہے نا. مجھے کہنے لگے کہ ایک ساس میرے پاس آئی ہے بہو کی شکایت لگانے. تو میں نے ساس کو نصیحت کی ہے کہ دیکھو وہ بچی ہے، سب صبر کرو، گزارا کرو. ساس نے جا کے کہا، میں پیر صاحب کے پاس گئی تھی، کہتی تمہاری بہو بڑی غلط لڑکی ہے. سوچو نا جی، اب بہو اپنی ماں کو لے کر آ گئی. پیر صاحب ہم آپ کو استاد مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، آپ ہمارا گھر برباد کرتے. جی تو حضرت شریف صاحب مجھے کہنے لگے میں اور زنانیال کے بحث کرا. اب میں کہوں میں نے نہیں کہا، وہ پھر بھی نہیں مانے گی. تو میں نے کہا بچہ غلطی ہوگی، مڑ کرو میں نہ سمجھا گل کر دیا، غلطی ہوگی مجھ سے، میں بات کرتے ہوئے سمجھا نہیں ہو. ہاں اب دیکھو یہ کتنا پریشان کرنے والی بات ہے یہ. تو کبھی بھی نا اس طرح کی کوئی بات نہ کیا کرے، دل توڑنے والی. جس کے ساتھ بات کریں اس کی ہمدردی، خیرخواہی، اس پہ شفقت، رحم، یہ ساری چیزیں غالب ہونی چاہیے. تو دل میں جذبہ انتقام رکھ کر آدمی ذکر نہیں کر سکتا کبھی بھی. دل میں غصہ رکھ کر، بغض رکھ کر ذکر نہیں کر سکتا. سلطان خان تھے نا بڑگرام والے، سلطان خان، ان کا بیٹا تھا حاجی احمد جان صاحب.
آپ کے علاقے کے نہیں تھے تو وہ بڑے ذاکر فاکر آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے. نوکر پر غصہ آ گیا ان کو. خان آدمی تھا نا، ذاکر تھا لیکن خان بھی تھا نا. نوکر پر غصہ آ گیا، کئی دنوں سے غصہ تھا کسی بات پر، دل بند تھا. ایک دن نوکر صاحب نے آیا، اس کو تھپڑ مار دیا نا. تھپڑ مارا، غصہ نکل گیا، دل جاری ہو گیا. کہتے اتنے دن ہو گئے دل اللہ اللہ نہیں کر رہا تھا، تھپڑ مارتے ہی ذکر شروع ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟ یہ حضرت کو کہہ رہے تھے کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں، اس نوکر سے معافی مانگی ہے میں نے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسے ہوا. حضرت نے فرمایا غصے نے روح کو پکڑا ہوا تھا، حقیقت کو پکڑا ہوا تھا. اب وہ غصہ انتقام پل رہا تھا نا اندر، اب وہ کہیں نکلا، نکلنے سے یہ ہوا کہ روح آزاد ہو گئی. نیک آدمی بغض پالتا رہتا نا، اور کہتا جی ذکر نہیں کر رہا دل، ذکر نہیں کر رہا دل، کتنا ذکر کرے. تو حضرت نے فرمایا مارا تو تھپڑ اس کو، لے کے دل زندہ ہو گیا. اور کئی چیزیں ہم ایسی کرتے ہیں نا. ہمارے اسی سلسلے میں بڑی ایک نیک خاتون تھی، ان کو مائی صاحبہ کہتے تھے. آگ جلا رہی تھی نا، آگ جلا رہی تھی، تو وہ چھوٹی لکڑی کو نیچے رکھا، آگ لگائی، وہ آگ نہ لگے. اب ذکر فکر کر رہی ہیں، بڑی ہی صاحب بصیرت خاتون تھی. یعنی حضرت ان سے، خواجہ شمس الدین سید پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے احوال پوچھا کرتے تھے. یعنی اس شان کی عورت تھی. غصے میں آ کے نا ایک لکڑی اٹھا کے دوسرے میں ماری نا، ذکر بند ہو گیا، قلبی تعلق ختم. حضرت کے پاس آئیں گا، حضرت میرا ذکر نہیں ہو رہا. حضرت نے کشف فرمایا وہ لکڑی کا کیا قصور تھا، وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، تو نے سارا انتقام اسی سے نکالنا تھا، اس کا کیا قصور تھا اس کا. یہ آپ کو اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ دل کا جو ذکر ہے نا، قلب کا، صاحب قلب بننا، یہ دل کی مثال ہے. آنکھ والی، آنکھ معمولی کوڑا برداشت نہیں کر سکتی، باقی عذاب برداشت کرتے ہیں. اب ایک چھوٹا سا بال آ جائے نا، اب سارا دن تڑپتے رہیں گے. تو قلب اس طریقے سے کوئی دوسری چیز برداشت نہیں کرتا. دوسری چیز ہوگی پھر اللہ نہیں ہوگا، پھر اللہ نہیں ہوگا. اللہ جل شانہ ہم سب کو قلبی ذکر کی دولت نصیب فرمائے. تو اب ماں سوا سے ہٹ کٹ کر ہم مراقبے کی جب کرتے ہیں نا، بزرگ اکثر کہتے ہیں جی ماں سوا سے ہٹ کٹ کے، بعض مشائخ سر پہ دوپٹہ ڈال دیتے ہیں، چادر ڈال دیتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، کان بند کرتے ہیں، ماحول بناتے ہیں. جس طرح وہ ساری چیزیں ضروری ہیں نا، اسی طریقے سے دل کے اندر بھی کوئی اللہ کا غیر نہ ہو، دل کے اندر بھی کوئی چیز نہ ہو. جیسے باہر کی چیزیں ضروری ہیں، اس طرح باطنی چیزیں بھی ضروری ہیں اس کے لیے. اور باطنی چیزوں میں یہ ہے کہ دل میں کسی کا نفرت آئے، غصہ آئے، حسد آئے، کوئی انتقام کا جذبہ ابھرے، کوئی چیز ابھر رہی ہے، آپ اس طرف نہ جائیں، اس سب کو نکال دیں اندر سے، اس کو معاف کر دیں، ختم کر دیں. تو میں وہ بات بھول گیا. حضرت فرمایا کرتے تھے مجھے اب بھی لوگ نہیں چھوڑتے. آخر میں فرمایا کرتے تھے ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں. اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، اتنی جگہ کہاں ہے دل، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغ. یہ بادشاہ ظفر کا اخیر زمانہ تھا نا، کہ اس کی پوری ایک نظم ہے. لگتا نہیں ہے جی میرا اب اس جڑے دیار میں، 4 دن مانگ کر لائے تھے زندگی، 2 کٹ گئے آرزو میں 2 انتظار میں. اسی میں ایک شعر یہ ہے کہ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں.
کوئی صاحب آئے نا تو کہنے لگے حضرت وہ فلاں بزرگ کے ساتھ 10 کروڑ کا فراڈ ہو گیا نا. تو میں بیٹھا ہوا تھا پاس. تو حضرت مجھے کہتے ہیں اے مولوی صاحب گل سنو یہ 10 کروڑ بھی جنہیں دلائے مٹایا تھا سا خدا کا نام بھی ایسا یہ کیا کرتا اسی اللہ اللہ جی 10 کروڑ بھی تھا ادھر جس کا فراڈ ہوا ہے تو ساتھ اللہ بھی تھا ادھر. یہ دونوں گلاں کیا چلتی رہی ہیں نال نال. تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ دونوں کس طرح مٹائے اس نے اندر. ہاں ایک ٹھیکیدار صاحب نے مجھے فون کیا حضرت کہتے ہیں پیر صاحب دعا کرو ایک ٹھیکے میں 3 کروڑ روپے پھنسا ہوا ہے مل جائے تو اللہ ہی اللہ کروں گا اس کے بعد. 3 کروڑ روپے پھنسا ہوا ہے میرا دعا کریں اگر یہ مل گیا نا تو پھر اللہ ہی اللہ کر رہا ہے. میں نے کہا یہ مل گیا پھر خدا یاد نہیں ہوگا. جتنا خدا بندے کو پریشانیوں میں یاد ہوتا ہے نا خوشی میں یاد نہیں ہوتا. خوشی میں تو بہت قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جن کے خدا اللہ اللہ کرتے ہیں. سمجھو نا. لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں. کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں. ایک شاخ گل پہ بیٹھ کے بلبل ہے شادماں کانٹے بچھا دیے ہیں دل لالہ میں. عمر دراز مانگ لائے تھے 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی پھیلا کے پاؤں سوئے کنجے مزار میں. کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین نہ ملی کوئی یار میں. آپ تو صحافی ہیں کیا پس منظر تھا اس کا؟ بہت ہی خطرناک پس منظر. وہ قید ہو گئے تھے نا ان کی حیثیت میں بادشاہوں کے قیدی کی حیثیت سے ان کی بڑے جذبات اس طرح اظہار کرتے ہیں. یہ نظم کی بہت زیادہ مقبولیت اللہ آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کا شکر بڑوں کی آزمائش بڑی ہوتی ہے. بڑا نیک آدمی تھا بڑی شخصیت تھی. آزمائش بہت طویل ہو گئی تھی. بچوں کے سر کاٹ کے لائے سامنے. انگریز ظالم نے جو سزا دی نا مٹی کے برتنوں میں جیسے کھانا ڈال کے لاتے نا. تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ دسترخوان بچھا کے ان برتنوں پہ ڈھکن رکھے ہوئے کہا ڈھکن اٹھاؤ. ایک ڈھکن اٹھایا تو جوان بیٹے کا سر پڑا ہوا تھا. بڑا تنگ کیا. دوسرا اٹھایا. کتنے بیٹے اس طرح ذبح ہوئے اس کے سامنے؟ 6 بیٹے تھے. تو یہ اس پس منظر پہ لکھی گئی ہے. یہ کوئی یار سے مراد میں نے عجیب الرحمان صاحب سے پوچھا تو کہتے مدینہ منورہ. یہ مدینہ کی حسرت میں انہوں نے آخر میں کہا تھا. 4 دن مانگ کر لائے تو زندگی 2 کٹ گئے آرزو میں 2 انتظار. کتنا بد نصیب ہے ظفر 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں. ایک کوئی یار سے مراد مدینہ منورہ ہے. اللہ الحمدللہ. دعا کرا دیں.